جو ہے حضرت خدیجہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ذرا ڈیفینیشن معلوم کرنی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیفینیشن مجھے معلوم۔ اچھا جی، یہ علامہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے، تو ذرا اس کا فرق بھی جو ہے وہ بتا دیجئے گا، پھر اپنی گفتگو کا آغاز آپ کیجئے گا۔ اس چیز کا فرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جاننا چاہ رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اور عنہا اور عنہو جو ہے، نہیں وہ اس کا ترجمہ ڈیفینیشن اچھا اس کا ترجمہ چاہ رہے ہیں تو وہ تو آپ ہی فرما دیجئے، اللہ ان سے راضی بسم ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ قرآن کریم کی عبارت ہے۔ وہ ہستیاں جن سے اللہ راضی ہوا اور اللہ سے وہ ہستیاں راضی ہوئی، اس لیے عام طور پر ان ہستیوں کے لیے جن کی تربیت نبی کریم کے زیر سایہ ہوئی، یا یہ جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اگر مرد ہوں، اور اگر عورت ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہا، یا رضوان اللہ تعالی علیہ، رضوان اللہ تعالی علیہا، یہ دونوں اصطلاحیں مسلمانوں کی مروج اصطلاحیں ہیں جو ان ہستیوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہیں، ان ہستیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج آپ کے سحری میں چونکہ یہ پروگرام ہوا ہے تو مجھے جب صبح سے کئی ایک واٹس ایپ پہ میسیجز آئے، جن لوگوں نے اس کو دیکھا، اس پروگرام کی مجموعی طور پر انہوں نے بڑی اس کو اپریشیٹ کیا اور بہت خوش تھے آپ لوگوں کا تذکرہ کہ انہوں نے بہت اچھا پروگرام رکھا۔ دیکھیے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو پہچاننے کی ضرورت ہے تاریخ کے اعتبار سے۔ ابھی بہت کچھ ہے جو پردے ابہام میں ہے، مثلا آج کی اس نشست میں جس میں زیادہ سے زیادہ شاید آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ بولنے کا ٹائم ملتا ہے، وہ بھی 4 افراد کو، تو ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی صرف ازدواجی زندگی کے 25 سالوں میں سے کتنا کچھ یا سمجھ سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں؟ یعنی اب آپ اندازہ لگائیں، یہ قطرہ بھی نہیں ہے دریا میں سے، سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ وہ تنکا ہو سکتا ہے علامہ صاحب جو ڈوبتے کو سہارا دے دے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہستیاں وہی ہیں، یہ ہستیاں وہی ہیں جو باعث نجات ہیں۔ بے شک باعث نجات خود تو نجات یافتہ ہیں، لیکن باقی انسانوں کی نجات کا ذریعہ ہیں، باقی امت کی نجات کا ذریعہ ہیں۔ بے شک یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول پاک کی اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بھی نقل فرمایا ہے کہ جنت کی جو 4 سردار خواتین ہیں ان میں 2 حضرت خدیجہ اور ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، اس امت میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ الزہرا، اور باقی 2 حضرت مریم ہیں اور حضرت آسیہ ہیں، فرعون کی زوجہ۔ یعنی یہ نبی کریم کا کلام ہے۔ اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو آپ کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے کمالات کے حوالے سے، ان کی خوبیوں کے حوالے سے، ذاتی زندگی کے حوالے سے، اجتماعی جد و جہد کے حوالے سے جو کچھ ملتا ہے وہ کم نہیں ہے۔ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ جو سحری میں ہم نے گفتگو کی وہ دوبارہ تکرار ہو، اس لیے میں کچھ نئی باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک سوال سحری میں غالباً ہماری بہن نے کیا تھا لیکن اس کے جواب کا موقع نہیں آیا، اور ابھی آپ نے دوبارہ اس کا اشارہ کیا تو میں اس پر چونکہ میں نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بات عام طور پر بہت معروف ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جب شادی ہوئی تو آپ کی عمر 40 سال تھی، معروف ہے یہ اور بہت مشہور ہے۔ میں نے اس پر تحقیق کی اور مختلف محققین کو پڑھا، اور یہ شعوری طور پر پڑھا کہ بھئی اس حوالے سے بڑے بڑے محققین کیا کہتے ہیں۔ پہلا شخص جس نے یہ بات لکھی ہے وہ ہے ہشام ابن عروہ۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی جب آپ کی شادی ہوئی، لیکن امام حاکم نیشابوری نے، اب یہ سارے اہل سنت کے بڑے نام ہیں، چھوٹے نام نہیں ہیں، امام حاکم نیشابوری نے ہشام ابن عروہ کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور قول بھی ہے اس کے مقابلے میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدیجہ بنت خویلد جب وفات پائیں تو ان کی عمر 50 سال تھی، اور اس 50 سال کی عمر کو مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 182 میں انہوں نے نقل کیا ہے۔ کرنے کے بعد کہا کہ یہ قول مجھے اس معروف اور مشہور قول کی نسبت مختلف دلائل کی بنیاد پر زیادہ صحیح لگا۔ اچھا یہ ان کا میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد امام بیہقی بھی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے تاریخ میں بھی
اور مختلف دینی علوم کے حوالے سے. جی جی محدثین میں سے ہاں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصح القول یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر جب ان کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوئی تو وہ 25 سال تھی. یہ امام بیہقی کہتے ہیں. اور امام بیہقی نے بھی دوسرے اقوال کو کہا ہے یہ معروف ضرور ہے, مشہور ضرور ہے, لیکن ضعیف ہے, یہ زیادہ قوی قول ہے. اچھا, اس میں پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ نبی کریم کے ساتھ ان کی زندگی کے 25 سال گزرے, اس حساب سے 50 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ہے. اچھا, امام بیہقی نے یہی قول اپنی اس کتاب میں 2 جگہ نقل کیا ہے. اس کے بعد حلبی, امام حلبی خود بھی بہت معروف اور بڑی شخصیات میں سے ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے, کہا کہ حضرت خدیجہ کی عمر 25 سال تھی اہل تحقیق کے مطابق جب ان کی شادی ہوئی. اور اس کے ایک اور نقل قول کیا ہے, کہا کہ ایک قول کے مطابق 28 سال تھی. 40 سال والی کی انہوں نے بھی جو ہے پھر نفی کیا ہے. کہتے ہیں ایک اور قول کے مطابق 28 سال تھی, لیکن معروف جو ہمارے ہاں محقق ہے وہ 25 سال ہے. اسی طرح سے ابن عماد حنبلی شذرات الذہب کے مصنف, وہ یہ کہتے ہیں کہ مورخین کے اس طبقے نے جو محقق ہیں انہوں نے حضرت خدیجہ کی عمر شادی کے موقع پر 28 سال لکھی ہے. یہ ابن عماد حنبلی کا قول ہے. اسی طرح سے حاکم نشابوری نے, معروف سیرت نگار ہیں ابن اسحاق, ان کا یہ قول نقل کیا ہے, کہا کہ ان کے مطابق حضرت خدیجہ کی عمر شادی کے موقع پر 28 سال تھی. اچھا, اسی طرح سے بلازری بہت بڑا نام ہے, تمام علماء کرام ان کو جانتے ہیں. انہوں نے جو نقل قول کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی عمر 28 سال تھی. ابن سعد, ذہبی, اربلی, ان تینوں حضرات نے حضرت ابن عباس سے یہ قول نقل کیا ہے کہ جب حضرت خدیجہ کا رشتہ آیا اور نبی کریم نے قبول فرمایا تو اس وقت جب عقد میں آئیں تو حضرت خدیجہ کی عمر 28 سال تھی. اچھا, اسی کو اربلی نے ابن حماد سے بھی نقل کیا اور کہا کہ ان کی عمر اس وقت جو ہے 28 سال تھی. الصحیح من سیرت النبی, یہ جو ہے مصنف ان کے ہیں جعفر مرزا عاملی, یہ اہل تشیع میں سے لبنان کے ہیں. انہوں نے سیرت النبی پر تقریباً 50 جلدیں لکھی ہیں اور ابھی ان کا انتقال ہوا ہے. یہ وہ شیعہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسی قول کی تصدیق کی ہے. باقی سارے جو ہیں اہل سنت کے میں نے حوالے دیے ہیں. علامہ صاحب جو ہے یہ فرما رہے ہیں ابھی کہ جتنی بھی روایتیں ملی ہیں, انہوں نے جتنی بھی روایتیں ان کا مطالعہ کیا ہے, مشاہدہ وہی کیا میں ہے, عرض کر رہا ہوں, 2 طرح کی ہے نا, ایک ہے معروف, بالکل, ایک ہے تحقیق. تحقیق کے مطابق یہ تمام جو محققین ہیں یہ کہتے ہیں یا 25 سال یا 28 سال. جو معروف ہے, جو نقل کیا گیا ہے ہشام بن عروہ سے, وہ ہے 40 سال. لہذا یعنی سننے والوں کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ حضرت خدیجہ کی عمر کے حوالے سے یہ دونوں روایات موجود ہیں. معروف کون سی ہے اور تحقیق والی روایت جو ہے کون سی ہے, اور اس میں شیعہ اور سنی کی وجہ سے نہیں بلکہ تاریخ میں اختلاف کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اور اس کو جو ہے اس پر ابھی بات سمجھنا چاہیے کے ذریعے پھر اس کے بعد چیزیں جی بالکل, اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے.